بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کمپلیٹ لائف سٹائل میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ میری ویڈیو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے مکمل واقعات میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ تو چلیں جی، چلتے ہیں اب قسط نمبر 5 کی طرف۔ جب درباری ملازمین بنیامین کو اس کے بھائیوں سے چھین کر لے گئے تو اس کے بعد کیا ہوا، جانیے آگے۔ یہاں بنیامین ان کے ہاتھوں سے چھین کر لے گئے، اب گھر جائیں تو کیسے جائیں اور ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، میرے بھائیوں، سوچو تم نے اپنے والد کو کیا عہد دیا تھا، لہٰذا میں تو اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک والد صاحب خود آنے کا فرمائیں یا اللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل کرے۔ چنانچہ یہودا کے ساتھ سب دوسرے بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا حال بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے ہیلے بازی کی ہے۔ خیر، میں صبر کرتا ہوں، میرا صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا، ہائے افسوس میرا یوسف، اور یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے۔ روتے ہوئے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں اور پوتوں نے کہا، ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے لب گور ہو جائیں اور آپ جان سے گزر جائیں۔ اپنے بیٹوں پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا، میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ پھر فرمایا، میرے بیٹوں، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا، اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گیا۔ آپ نے بھائیوں سے پوچھا، تم لوگوں کو یاد ہے تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا، سچ سچ ہے آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بے شک ہم لوگ واقعی بڑے خطرناک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں نے شرمندگی اور لجت سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر گیا۔ آپ نے فرمایا، اب تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ، میں نے سب کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کیا۔ تم لوگ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھوں سے روشنی آ جائے گی، پھر سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آنا۔ بڑا بھائی کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کے جاؤں گا، کیونکہ میں ہی یہ کرتا بکری کے خون میں رنگ کر اپنے والد صاحب کے پاس لے کر گیا تھا اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا اور آج حضرت یوسف کی زندگی کی خوشخبری میں ہی انہیں سناؤں گا۔ میں ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا یہ کرتا لے کر اسی کوس تک ننگے سر دوڑتا ہوا چلا۔ راستے کی خوراک کے لیے اس کے پاس 7 روٹیاں تھیں، مگر فرط مسرت اور جلد سے جلد سفر طے کرنے کے لیے والد محترم کے پاس جا پہنچا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا، اگر تم مجھ سے نہ کہو کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے پوتوں نے کہا، خدا کی قسم، آپ اب بھی اپنی پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہیں اور کہاں ان کی خوشبو؟ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ان کی آنکھوں سے روشنی لوٹ آئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیض ان کے منہ پر ڈال دی اور فوراً ان کی بنیائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت کی
اور یہ دعا قبول ہوئی، چنانچہ ان پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور سب گھر والے اور اہل خانہ کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیج دیں، جن کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہوئے۔ اللہ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت فرمائی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے۔ حضرت یعقوب نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا، جو کہ کل 72 یا 73 لوگ تھے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سارے مصری سواریوں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا۔ جھنڈے اور قیمتی پرچم لہرائے، قطاریں باندھی مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب نے اپنے فرزند یہودا کو کہا، یہ فرعون مصر کا لشکر ہے۔ تو یہودا نے عرض کیا، جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو اپنے لشکر اور سواریوں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو متعجب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، سر اٹھا کر فضائے آسمانی میں نظر فرما۔ آپ کے استقبال کے لیے ملائکہ کا جم غفیر حاضر ہے، جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آواز نے عجیب سا سما پیدا کر دیا ہے۔ جب باپ بیٹا دونوں قریب ہوئے اور حضرت یوسف نے اسلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ ذرا توقف کیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان الفاظ میں ان کو سلام کیا، السلام علیکم یا محسوب الحزان، ہم تمام غموں کو دور کرنے والے آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹا بڑی گرم جوشی سے ملے اور فرط مسرت میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھایا اور آپ کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی والدہ بیٹھ گئے۔ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ابا جان، میرے پہلے خواب کی تعبیر بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا، مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرائی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، اور بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرا باپ سورج اور میری والدہ چاند، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشوراء کے دن وقوع پذیر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی عمر 100 برس تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو سنگ مرمر لکڑی کے صندوق میں ڈال دیا گیا اور ان لوگوں نے حصول برکت کے لیے بیچوں بیچ دریائے نیل میں رکھ دیا۔ پھر 400 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف کو دریائے نیل سے نکال کر حضرت یعقوب کے پہلو مبارک میں ملک شام میں دفن کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ملک شام میں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو یہ قصہ پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ چونکہ یہ قصہ لینتھی تھا، اس لیے اس کو میں نے قسط وار آپ کو سنایا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، اور کمپلیٹ لائف سٹائل کی میزبان کو اجازت دیجیے۔